الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره بنام ونبينا ومولانا محمدا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ہوں تو عاشق مگر اطلاق یہ ہے بے ادبی، میں غلام اور وہ صاحب ہے، میں امت وہ نبی. یا نبی یک نگہ لطف بامی و ابی، مرحبا سید مکی مدنی العربی. دل و جاں باد فدایت چه عجب خوش لقبی، غلغلا کرد بخاند درود بنبی. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. مظہر نور خدا شکل ہے محسود صنم، محو تیرے ملک و حور و پری و آدم. کیا ہی عالم ہے کہ تصویر ہی کا سا عالم، من بے دل بجمالے تو عجب حیرانم. اللہ اللہ چی جمال است بدیب العجبی، غلغلا کرد بخاند درود بنبی. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. دشت عالم میں سراسی مگزاری اوقات، آج تک منزل مقصود نہ پائی ہے ہاتھ. مدد خضر کرامت کے نہیں پائے صفات، ماہما تشن لبان متوئی آب حیات. شربتم دہ کی زہد می گزرد تشن لبی، غلغلا کرد بخاند درود بنبی. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. خود کہا ابن ذبیحین تو ظاہر میں کہا، جوہر پاک کی خوبی ہے فرشتوں سے سوا. سر سے لے پاؤں تلک نور خدا نام خدا، نسبت نیست بذات تو بنی آدم رام. برتر از عالم و آدم تجھ عالی نسبی، غلغلا کرد بخاند درود بنبی. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم.
صاحب خانہ سے ہوتا ہے مکان کا اکرام، وہی جنت ہے جہاں میں ہو جہاں تیرا قدم، آب ہر چشمہ کرے کوثر و تسنیم کا کام، نخل بوستان مدینہ ز تو سر سبز مدام، زا شدہ شہر آفاق بشیری رتبی، غلغلہ کردہ بخاند درود بنبی۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في تنزيله الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم۔ ہوا ہے بے بہادر یتیم ایسا دو عالم میں کہ سایہ ابر کرتا ہے جہاں جس دم نکلتا ہے، کلیجہ تھام لو اے عاشقان مصطفیٰ جلدی، زباں سے اب میری نام محمد ہاں نکلتا ہے، حبیب کبریا کا عشق جس کے ساتھ جاتا ہے، عذاب قبر و محشر سے وہی بے غم نکلتا ہے۔ نمن براں گل عارض غزل سراں مباس، نمن براں گل عارض غزل سراں مباس، کہ عندلیب تو ازہر طرف ہزارانن، کہ عندلیب تو ازہر طرف ہزارانن۔ بزرگان محترم و برادران اسلام، خلاف معمول آج اس مجلس کے لیے یہ پروگرام مرتب ہوا کہ آج کی مجلس
اردو زبان میں منعقد ہو، کیونکہ ہمارے محلے کے بہت سارے دوست اور احباب وہ اس بات کے خواہش مند تھے کہ کبھی ایک آدھ مجلس اردو زبان میں بھی ہونی چاہیے، تو اس لیے میں نے یہ مناسب سمجھا کہ میں آج کی اس مبارک رات میں اردو زبان میں کچھ پیش کروں، تاکہ اللہ رب العزت فیض محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب کو مالا مال فرمائے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آج کی رات کون سی رات ہے؟ 12 ربیع الاول کی رات، اور جب یہ رات آتی ہے تو اپنے ساتھ ایک خوشگوار یاد بھی لے آتی ہے، اور وہ محبت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مسلمانوں کے قلوب کے اندر موجود ہے، وہ اس مہینے کی آمد کے ساتھ وہ محبت چنگاری سے شعلہ بن کے ظاہر ہو جاتی ہے، اور انسان جذبہ محبت سے بے اختیار ہوتا ہے، اور کبھی کبھار آنکھوں میں آنسو بھی آ جاتے ہیں جب یاد محمد آتی ہے۔ عزیز محترم، یہ مہینہ ربیع الاول کا ایک پیغام اپنے ساتھ لاتا ہے، کچھ خوشگوار یادیں اپنے ساتھ لے آتا ہے، اور 1450 برس پہلے دنیا کے اندر جو سراج منیر چمکا اور جس کی روشنی قیامت تک قائم رہے گی، بس وہ زمانے کی باتیں، وہ زمانے کی حالات، وہ زمانے کی یادیں چٹکیاں لے لے کے دل میں محبت کو تازہ کر رہی ہیں۔ عزیز محترم، جس طرح کہ ایک خشک ندی ہے کہ 11 مہینے اس میں پانی نہیں آیا، لوگ کبھی آسمان کی طرف دیکھتے ہیں کہ کب بارش ہو، اور کبھی اس ندی کو دیکھتے ہیں کہ کب اس میں پانی بہنا شروع ہو، تاکہ ہمارا ملک اور علاقہ سرسبز و شاداب ہو جائے۔ اچانک جب اس میں پانی کی روانی کو یہ لوگ دیکھتے ہیں تو کتنی خوشی مناتے ہیں، اور کہتے ہیں باز آمد آب من در جوئے من، باز آمد آب من در جوئے من، باز آمد یار من در کوئے من۔ خوش ہو کے کہتے ہیں کہ اب دوبارہ ہمارے اس نہر کے اندر، اس ندی کے اندر پھر دوبارہ پانی بہنا شروع ہو گیا، ایسا سمجھ لو کہ ہمارا محبوب دوبارہ ہمارے محل میں آ گیا۔ باز آمد یار من در کوئے من، باز آمد آب من در جوئے من۔ تو عزیزان محترم، آؤ اے مسلمانوں، میں کچھ آپ کی خدمت میں ذکر حبیب پیش کروں، ذکر رسول پیش کروں، آپ کی تاریخ کے کچھ اوراق آپ کے سامنے رکھ دوں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جس محلے میں، جس علاقے میں، جس جگہ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاک ہوتا ہے، تو وہ محلہ، وہ علاقہ ہر قسم کی وباؤں سے، بیماریوں سے، آفتوں سے اللہ تعالیٰ اس جگہ کو، اس علاقے کو محفوظ رکھتا ہے۔ تو اس لیے بھی ذکر رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم لازم ہوا۔ چاہیے تو یہ تھا، عشق کا تقاضا یہ ہے کہ انسان کبھی بھی اپنے محبوب سے غافل نہ ہو، ہمیشہ اسی کے تذکرے ہوں، اسی کے بیان ہوں، اسی کے قیل و قال ہوں، اسی کی مجالس ہوں،
مگر انسان کی فطرت ہی یہی ہے کہ وہ جلدی بھول جاتا ہے. لیکن بہرحال کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا ہی غنیمت ہے. یہ بھی غنیمت ہے کہ کم از کم سال میں ایک مرتبہ تو سرکار کو اچھی طرح سے یاد کرتے ہیں. اور میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ایسی مبارک ہستی ہے کہ ان کے نام میں بھی برکت ہے، اسم میں بھی برکت. جب اسم اور نام میں برکت ہے تو پھر وہ ذات جس کا نام محمد ہے اس میں کتنی برکت ہوگی. جب نام میں یہ برکت ہے تو پھر جس کا نام یہ ہے اس میں کتنی برکت ہوگی. تو عزیزان محترم، آئیے آپ کی خدمت میں آج کی مجلس میں ذرا اس نورانی اوراق کو آپ کے سامنے پیش کروں، تاریخ کے ان اوراق کو دہراؤں جو نور کے حروف سے لکھے ہوئے ہیں اور چمکنے والے حروف ہیں. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا اس کلام کو جسے میں نے تلاوت کیا اسے آپ سمجھ لیجئے. اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین. حق سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے انسانیت، دنیا میں بسنے والے انسانوں، اگر تمہارے اندر آنکھیں ہیں، بصیرت ہے، بینائی ہے، تو تمہیں نظر آئے گا کہ ہم نے محمد کو کیا بھیجا دنیا میں، بلکہ ایک نور کو بھیج دیا جس کی آمد سے پورا دنیا منور ہو گیا. نور کا کام کیا ہے؟ روشنی پہنچانا. اس تاریک دنیا کے اندر سرکار تشریف کیا لائے کہ پوری دنیا روشن ہو گئی. اور آپ کے ساتھ آپ کو جو کتاب دیا گیا تھا وہ کتاب بھی روشن، وہ کتاب مبین، کتاب بھی واضح اور روشن کتاب، اور ذات اقدس سرکار دو عالم بھی روشن اور نور. اب اس روشنی میں گمراہی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جب کسی کو راستہ روشن نظر آئے تو راستہ صاف نظر آئے تو وہ کبھی راستے سے بھٹکے گا. لیکن ہاں، مگر جس کو اللہ چاہتے ہیں اسی کو راستہ ملے گا، اور جسے اللہ نہیں چاہتے اسے راستہ نہیں ملے گا. فرماتے ہیں یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام. اس نور کے ذریعے سے اللہ تعالی ہدایت نصیب کرتے ہیں ان لوگوں کو جو خدا کی رضامندی کے تابع ہوتے ہیں، اور ان کو اللہ سلامتی کے راستوں کی ہدایت کرتے ہیں، سلامتی کے راستے ان کو بتلاتا ہے، اور انہیں وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ. اور ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی کفر کی ظلمت اور تاریکیوں سے نکال کر ایمان کی نور کی طرف لے آتا ہے اپنے حکم سے. وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. اور ان لوگوں کو سیدھے راستے پر قائم رکھتا ہے تا کہ ان کی زندگی ختم ہو جائے مگر وہ خدا کے سیدھے راستے سے کبھی نہیں بھٹکیں گے. عزیز محترم، اب آئیے اس نور کے بارے میں کچھ کہوں. حضور وہ ہستی ہیں جس کو خدا نے سب سے پہلے پیدا کیا. سمجھ لو خوب اچھی طرح سے کہ جب آسمان کا وجود نہیں تھا، زمین کا وجود نہیں تھا، عرش اعظم کا وجود نہیں تھا، کسی چیز کا نہ فرشتوں کا وجود تھا نہ کسی اور چیز کا وجود تھا، صرف خدا کی ذات تھی.
اللہ تعالیٰ نے اپنی ساری مخلوقات میں سے سب سے پہلی چیز جو پیدا کی وہ روح نورانی محمد الرسول اللہ کی. خود فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری، پہلی چیز جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی وہ میرا نور تھا، میری وہ نورانی روح تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا جبکہ کسی چیز کا وجود ہی نہیں تھا. عزیز محترم، اول آمد بود فخر الاخرین، آخر آمد بود فخر الاولین. ظہور آخر میں ہوا لیکن پیدا سب سے اول ہوا، اور پھر وہی اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا. کائنات بعد میں پیدا ہوئی، اس کے بعد حضرت آدم پیدا ہوئے، اور یہی امانت جو حضور کی تھی وہ حضرت آدم کی پیشانی میں رکھ دیا گیا، جس کی وجہ سے ان کا چہرہ، ان کا پیشانی چمکتا رہتا تھا جب تک کہ وہ امانت حضرت حوا کے سپرد نہیں کیا گیا. اور میں آپ سے کیا عرض کروں، حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا کیونکہ ان سے ایک خطا صادر ہوئی تھی. جنت سے نکالا گیا، 40 برس تک روتے رہے، توبہ کرتے رہے، مگر توبہ قبول نہیں ہوا. اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کی پوری قوم غرق کی گئی، اور نوح علیہ السلام طوفان کی موجوں کے اندر کشتی میں جا رہے ہیں، کشتی ہچکولے کھا رہی ہے کہ اب غرق ہوا اور اب غرق ہوا، لیکن غرق ہونے سے بچ گیا. آدم علیہ السلام کا توبہ قبول ہوا. کیسے قبول ہوا؟ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو طوفان سے نجات مل گئی. کیسے ملی؟ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ سوچنے کی بات ہے. حضرت آدم علیہ السلام جب 40 برس تک روتے رہے، سجدہ کرتے رہے، تڑپتے رہے اور کہتے رہے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. ایک طرف حضرت آدم رو رہے ہیں، دوسری طرف حضرت حوا رو رہی ہیں کہ اے اللہ ہم نے ظلم کیا اپنے نفسوں پر، ہمیں معاف کر دے. اگر آپ نے ہماری خطا کو معاف نہیں کیا اور ہم پہ نظر رحمت نہیں ڈالی تو ہم تو تباہ ہو جائیں گے. بس یہ دعا پڑھتے جاتے تھے، روتے جاتے تھے، مگر اللہ میاں نے ان کی پکار نہیں سنی. یہاں تک کہ ایک دن ان کی زبان سے یہ جملے نکلے، اللہم بحق محمد ان تغفر لی خطیئتی. اے اللہ اپنے پیارے محمد کے صدقے میں میرے اس خطا کو معاف کر دے. 40 برس تک دعا کرتے رہے مگر حق تعالیٰ نے پوچھا نہیں. اب جو یہ جملہ زبان سے نکلا تو حق سبحانہ و تعالیٰ متوجہ ہو گئے اور پوچھا یا آدم وَكَيْفَ عَرَفْتَ مُحَمَّدًا وَلَمْ أَخْلُقْهُ. آدم تم نے محمد کو کیسے جانا؟ ابھی تو میں نے اسے پیدا بھی نہیں کیا، تم نے کیسے اسے پہچانا؟ عرض کرنے لگا کہ اے پروردگار ذوالجلال، جس وقت آپ نے میرے قالب خاکی کو بنایا اور اس کے اندر میری روح کو ڈال دیا، جب میں زندہ ہوا اور میں نے نظر اٹھا کے اوپر دیکھا تو مجھے عرش کے پایوں پہ لکھا ہوا ملا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. میں نے دیکھا ایک طرف تیرا نام، دوسری طرف محمد کا نام. اسی دن سے میں نے سمجھ لیا تھا کہ جس کے نام کو آپ نے اپنے نام کے ساتھ قریب رکھا ہے وہ آپ کا پیارا بندہ ہوگا. اور عرش کے پایوں پہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہاں اے آدم تم نے صحیح سمجھا، واقعی محمد میرے محبوب ہیں.
محمد میرے پیارے ہیں، اگر وہ مجھے پیدا کرنے نہ ہوتا، اگر اس کو میں پیدا کرنا مجھے پیش نظر نہ ہوتا تو میں نہ زمین کو پیدا کرتا، نہ آسمان کو پیدا کرتا، نہ کائنات کو پیدا کرتا، اور نہ اے آدم میں تجھے پیدا کرتا۔ اب جب کہ تو نے اس کا نام لیا ہے، جاؤ ہم نے اسی کی خاطر میں تمہاری لغزش اور خطا کو معاف کر دیا۔ اگر نام محمد را نیا ورد شفیع آدم، اگر نام محمد را نیا ورد شفیع آدم، نہ آدم یافتے توبہ نہ نوح از غرق نجینا۔ آدم علیہ السلام کا توبہ قبول ہوا برکت سے اسم پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور حضرت نوح علیہ السلام جو طوفانی موجوں سے بچ گئے، اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ ان کے پیشانی پر نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھا، اس کی وجہ سے وہ کشتی سلامتی کے ساتھ پار ہو گئی۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہی نور مسلسل منتقل ہوتا چلا گیا، ایک سے دوسرے میں، دوسرے سے تیسرے میں، تیسرے سے چوتھے میں منتقل ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ یہ نور آ کے حضرت عبد المطلب آپ کے دادا کے سپرد ہوا۔ عبد المطلب آپ کے دادا ہیں۔ جب یہ نور ان میں منتقل ہوا، مل کے دعا مانگو کہ ہم نے تو یہ تجربہ کیا ہے کہ جس دعا میں تم شامل ہوتے ہو اللہ قبول فرما لیتا ہے۔ چنانچہ جبل صبیر پہ اس کو لے گئے، اور اس وقت دعا مانگتے تھے قریش کہ اے اللہ، عبد المطلب کو ہم اپنے ساتھ لائے ہیں، اے اللہ ان کے واسطے سے دعا کرتے ہیں، ہماری قحط سالی کو دور فرما۔ نتیجہ یہ ہوا کہ دعا سے فارغ نہیں ہوئے تھے کہ آسمان پہ ابر آ گئے اور بارش ہو گئی۔ یہ برکت تھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور مبارک کی۔ اب خواب میں حضرت عبد المطلب کو یہ دکھایا گیا کہ زمزم کا کنواں جو ہے وہ چھپ گیا ہے، لوگوں کو پتہ نہیں کہ اس جگہ بیت اللہ کے پاس زمزم کا کنواں ہے، کیونکہ اس پر حملہ ہوا تھا مکہ معظمہ پر، اور پورے شہر کو برباد کر کے ایک بادشاہ گیا تھا اور چاہے زمزم کو مٹی سے بھر کر کے اس کو ختم کر دیا تھا۔ بہت سا وقت گزر گیا تھا، کسی کو معلوم نہیں تھا کہ چاہے زمزم کہاں پر ہے۔ اب چونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے والے تھے دنیا میں، اس لیے حکم ہوا کہ چاہے زمزم جو ہے اس کی کھدائی کرو۔ عرض کیا کہ مجھے تو کچھ معلوم نہیں کہ کہاں ہے چاہے زمزم، تو خواب کے اندر اس کو نشان بتا دیا گیا کہ یہ ہے چاہے زمزم، یہاں کھدائی کرو۔ تو آپ تشریف لے آئے، آپ کے ساتھ آپ کا ایک بیٹا تھا فقط، حارث، اس کے ساتھ مل کر کے کھدائی کرنے لگے، لیکن مشرکین نے آ کر کے روک دیا کہ کیا کرتے ہو تم یہاں، کیوں یہاں گھڑا کھودتے ہو؟ کہا کہ چاہے زمزم یہاں پر ہے، میں اس کی کھدائی کرتا ہوں۔ تو جواب دیا سب نے مل کر کے کہ نہیں، ہم کھدائی کرنے نہیں دیں گے تمہیں، منع کر دیا۔ مجبور ہو گئے، کہا کہ اے خدایا، میں ہوں اور میرا ایک بیٹا ہے، اگر میرے زیادہ بیٹے ہوتے تو میں ان کی بات کی پرواہ نہ کرتا اور میں اس کی کھدائی کر دیتا۔ اے اللہ، میں منت مانتا ہوں، میں نذر کرتا ہوں کہ اگر آپ نے مجھے 10 بیٹے دیے، 10 بیٹے اگر آپ نے مجھے دے دیے، تو میں ایک بیٹا خدا کے آپ کے نام پر اے اللہ اسے اپنے ہاتھوں سے ذبح کر دوں گا۔
مقصد یہ تھا کہ 10 بیٹے جب مجھے ہوں گے تو میں زبردستی بھی کنویں کے جو ہے نا زمزم کا کنواں اس کی کھدائی کروں گا، کوئی مجھے روکنے والا نہیں ہوگا۔ خدا کی قدرت، اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی اور 10 بیٹے ہو گئے۔ ذرا میں ان 10 بیٹوں کا نام لے لوں۔ 10 اولاد تھے، 10 جو ہے نا، 10 جو تھے وہ بیٹے تھے، اور حضرت عبد المطلب کو 6 لڑکیاں پیدا ہوئی، 10 اور 6 16 اولاد۔ وہ 10 بیٹے جو پیدا ہوئے تھے وہ کون تھے؟ ایک حضرت عباس، دوسرے حضرت حمزہ، تیسرے حضرت عبداللہ، چوتھے ابو طالب، پانچویں زبیر، چھٹے حارث، اور 7ویں حجل، 8ویں مقوم، 9ویں درار، 10ویں ابو لہب۔ یہ 10 بیٹے اور 6 لڑکیاں، ایک لڑکی صفیہ، دوسری ام حکیم البیضا، تیسری عاتقہ، چوتھی امیمہ، 5ویں عروہ، چھٹی برہ۔ 6 لڑکیاں، 10 لڑکے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عبد المطلب کو دے دی ہے۔ اب جبکہ 10 بیٹے ان کو اللہ تعالیٰ نے نصیب کیے تو ان کو بس فوراً خیال آ گیا کہ میں چاہے زمزم کی کھدائی کروں، چاہے زمزم کی کھدائی بھی ہو گئی، مگر اسے پھر اپنا نظر یاد آ گیا، اپنی منت یاد آ گئی کہ میں نے خدا سے یہ وعدہ کیا تھا کہ 10 بیٹے اگر آپ مجھے دے دو گے تو میں ایک خدا کے نام پر، تیرے نام پر ذبح کر دوں گا۔ چنانچہ اب 10 میں سے کس کا انتخاب کریں؟ چنانچہ قرآن اندازی کی، انہوں نے قرآن اندازی کی کہ جس کا نام نکلے گا اسی کو ذبح کروں گا۔ چنانچہ قرآن اندازی کے اندر حضرت عبداللہ کا نام نکلا، حضور کے والد کا۔ اور عبداللہ بڑے پیارے حضرت عبد المطلب کو تھے، سب کو عزیز تھا، سب کا محبوب تھا۔ لوگوں نے پوچھا کہ کیا پھر تم عبداللہ کو ذبح کرو گے؟ کہا ضرور، اس لیے کہ میں نے منت مانی ہے، جب میں نے منت مانی ہے تو اپنا وعدہ مجھے پورا کرنا ہوگا۔ کہا یہ تو ٹھیک نہیں ہے، یہ تو ایک سنت اور ایک رسم بن جائے گی کہ ہر شخص پھر اپنے بیٹوں کو ذبح کرتا رہے گا، ہر شخص یہ منت مانے گا، ایسا مت کرو۔ انہوں نے جواب دیا لیکن میں مجبور ہوں، اس لیے کہ اس وقت تم لوگوں نے مجھے چاہے زمزم کو کھودنے نہیں دیا، مجبور ہو کر میں نے یہ منت مانی تھی، اب مجھے پورا کرنا ہے۔ دوسری دفعہ قرآن اندازی میں بھی عبداللہ کا نام نکلا، تیسری دفعہ قرآن اندازی میں بھی عبداللہ کا نام نکلا۔ کہا میں تو ضرور ذبح کروں گا، اگرچہ عبداللہ مجھے پیارے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ فلانے جگہ پر ایک عالم رہتے ہیں ہمارے، ان سے جا کے مشورہ کرو کہ اگر کوئی ایسا راستہ ہو تو وہ تمہیں بتا دے جس سے عبداللہ بچ جائے۔ عزیزان محترم، مل کر کے سب گئے اس عالم کے پاس، اس سے پوچھا اور سارا واقعہ بیان کیا۔ تو اس نے کہا میں ایک ترکیب تمہیں بتاتا ہوں، اسی پہ عمل کرو۔ 2 تیر لے لو، 2 تیر، قرآن کے فال نکالنے کے واسطے 2 تیر لے لو۔ ایک تیر پر حضرت عبداللہ کا نام لکھو، دوسرے تیر پر 10 اونٹ لکھو، کاغذ لپیٹ کے باندھ دو، پتہ نہ پڑے کہ عبداللہ کس پر لکھا ہے اور 10 اونٹ کس پہ لکھا ہے۔ اب قرآن اندازی کرو، اگر عبداللہ کا 10 اونٹوں کا تیر نکلا فال میں تو پھر 10 اونٹ ذبح کرو، بس عبداللہ کے ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر عبداللہ کا نام نکلا تو پھر اونٹ بڑھاتے جاؤ، 10 اور بڑھاؤ، بڑھاتے جاؤ بڑھاتے جاؤ یہاں تک کہ اونٹوں کا نام نکل آئے، پھر وہ اونٹ ذبح کرو، عبداللہ بچ جائے گا۔
کہنے لگے یہ تو بہت ہی اچھا ہوا، آ گئے، اور آنے کے بعد انہوں نے اسی طریقے پہ قرآن اندازی کی۔ 10 اونٹ پہ عبداللہ کا نام نکلا، 20 اونٹ لکھے پھر بھی عبداللہ کا نام، 30 اونٹ لکھے پھر بھی عبداللہ کا نام، 40 ہوا پھر بھی عبداللہ کا نام، 50 ہوا پھر بھی عبداللہ، 60 پہ بھی عبداللہ، 70 پہ بھی عبداللہ، 80 پہ بھی عبداللہ، 90 پہ بھی عبداللہ، 100 اونٹ کا نام آ گیا تو پھر 100 اونٹ کا نام نکلا۔ حضرت عبد المطلب نے یہ 100 اونٹ اللہ کے راستے میں قربان کر دیے، اور اس طرح عبداللہ بچ گئے۔ اسی واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا ابن الذبیحین، انا ابن الذبیحین، فرماتے ہیں کہ میں وہ خدا کا نبی ہوں کہ میرے آبا و اجداد میں 2 شخص ایسے گزرے ہیں جو خدا کے راستے میں ذبح کرنے کے لیے پیش کیے گئے۔ ایک میرے ابا جان عبداللہ، اور دوسرے میرے دادا حضرت اسماعیل ذبیح اللہ، جس کو ابراہیم علیہ السلام منا کے میدان میں ذبح کرنے کے لیے لے گئے تھے، حضور ان کی اولاد میں سے۔ میں 2 ذبیحوں کا لڑکا ہوں، بیٹا ہوں، اسماعیل کا اور عبداللہ کا۔ یہ میرے لیے باعث سعادت ہے کہ میرے والد کو بھی خدا نے قبول کیا اور میرے دادا کو بھی خدا نے قبول کیا۔ اب جناب عبداللہ اتنے حسین تھے، اتنے خوبصورت تھے نور محمدی کی وجہ سے، کہ جہاں جاتے تھے تو عورتیں گھروں کے سامنے کھڑی ہو کر کے جب تک وہ نظر آتے تھے ٹکٹکی باندھ کے اسے دیکھتی تھی، اتنا حسن و جمال تھا حضرت عبداللہ کا۔ اور ایک عورت وہاں پہ تھی خصوصی طور پہ، جن کا نام تھا فاطمہ بنت مر الخثعمہ۔ یہ عورت کاہنہ تھی۔ اس عورت نے جب ایک نظر سرکار پہ ڈالی، سمجھ لیا کہ یہ حسن اس کا نہیں، اس نور کا ہے جو اس کی پیشانی پر ہے، کوئی سب سے بڑی ہستی اس سے پیدا ہونے والی ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ کو اس نے دعوت دی کہ تم میرے پاس آؤ، حل لک ان تقع علی الان، اے عبداللہ آؤ، مجھے تم سے محبت ہے، میرے قریب آؤ، میں تمہیں 100 اونٹ دے دوں۔ عبداللہ نے کیا جواب دیا؟ سبحان اللہ، کیا جواب دیا؟ فرمایا اما الحرام فالممات دونہ، اما الحرام فالممات دونہ والحل لا حل فاستبینہ، یحم الکریم عرضہ ودینہ فکیف بالامر الذی تبغینہ۔ عبداللہ نے کہا کہ میں تیرے قریب نہیں آ سکتا، اس لیے کہ میں حرام سے میں بچنا چاہتا ہوں۔ اس نے بڑی خواہش کی کہ شادی ہو جائے، یہ ہو جائے، وہ ہو جائے، مگر نہیں۔ حضرت عبد المطلب نے دیکھا کہ میرا بیٹا جوان ہو گیا ہے اور مکہ کی عورتیں اس کے پیچھے رہتی ہیں، جلدی سے اس کی شادی کر لوں۔ چنانچہ انہوں نے وہب ابن عبد مناف کے پاس آ کر کے کہا کہ تمہاری بیٹی آمنہ مجھے پسند ہے، میں اپنے بیٹے کا رشتہ تمہاری لڑکی سے کرنا چاہتا ہوں۔ آمنہ اس زمانے میں سب سے افضل قریش کی عورتوں میں سے تھی، نسب بھی سب سے اعلیٰ، شرافت بھی سب سے اعلیٰ، بڑی نیک عورت تھی، اور ان کے والد نے فوراً قبول کیا، رشتہ قبول کیا، نکاح ہو گیا۔ پہلی رات ہی وہ امانت جو عبداللہ کے پاس تھا وہ آمنہ کے سپرد ہوا۔ باہم دولہ دلہن تھے صورت و سیرت میں لاسانی، باہم دولہ دلہن تھے صورت و سیرت میں لاسانی،
قسم کھاتی تھی ان کا نام لے کر پاک دامانی، قسم کھاتی تھی ان کا نام لے کر پاک دامانی، وہ نور لم یزل جس کی ضیا تھی نور انور میں، وہ نور لم یزل جس کی ضیا تھی روح انور میں، نظر آنے لگی اس کی جھلک تقدیر مادر میں، نظر آنے لگی اس کی جھلک تقدیر مادر میں۔ دوسرے دن پھر حضرت عبداللہ اسی گلی میں سے گزر رہے تھے کہ جہاں فاطمہ بنت مر الخصمیہ کا مکان تھا، عورت کھڑی تھی، اس نے عبداللہ کو دیکھا، توجہ بھی نہیں کیا۔ عبداللہ کی طرف اس عورت نے، فاطمہ نے توجہ بھی نہیں کیا۔ عبداللہ حیران ہوا کہ میں کل جو یہاں سے گزرا تھا تو اس نے ٹکٹکی باندھ کے مجھے دیکھا، آج دیکھتی بھی نہیں۔ پوچھا کیا وجہ ہے؟ کہنے لگی واللہ مانا بصاحبۃ ریبۃ ولکن رأیت فی وجہک نورا، اے عبداللہ میں نے کل تمہاری پیشانی پہ ایک نور دیکھا تھا، میں یہ چاہتی تھی کہ وہ نور امانتاً میرے پاس آئے، میں تیرا شیدا نہیں تھی، میں اس نور کی شیدا تھی، اب میں دیکھ رہی ہوں کہ وہ نور تمہاری پیشانی پہ نہیں ہے۔ بہرحال عزیزان محترم، یہ آپ کو میں بتاؤں، یہ نور شکم مادر میں کس تاریخ کو آئے؟ رجب کے مہینے میں، رجب کے مہینے میں جمعہ کی شب جمعہ، اور اس رات اللہ تعالی نے خازن جنت کو حکم دیا کہ فردوس کو کھول دو، آسمانوں میں اور زمین میں ندا کرا دو کہ وہ نور مخزون کہ جو میرے نبی ہادی کا ہے وہ آج کی رات بطن مادر میں، شکم مادر میں پہنچ چکا ہے۔ عزیزو رحم مادر میں جو نور مصطفیٰ، عزیزو رحم مادر میں جو نور مصطفیٰ، مبارک آمنہ کو دین اکثر انبیاء، خواب میں حضرت آمنہ کو ہر طرف سے نبیوں کی مبارکباد آ گئی، اور ان سے سب کہنے لگے آمنہ تجھے معلوم ہے کہ تیرے شکم میں کون ہے؟ تیرے شکم میں وہ ذات ہے جو سید ولد آدم ہے، جو نبی آخر الزمان ہے۔ کہا یہ آمنہ سے عالم رؤیا میں آدم نے، کہا یہ آمنہ سے عالم رؤیا میں آدم نے، خطائے حق سے میری بخشوانے مصطفیٰ، خطائے میں حق سے میری بخشوانے مصطفیٰ، کبھی آ کر یہ ابراہیم بھی مجدہ سناتے تھے، کبھی آ کر یہ ابراہیم بھی مجدہ سناتے تھے، ہوئی گلزار جس سے نار وہ نور خدا، ہوئی گلزار جس سے نار وہ نور خدا آئے، بشارت دیتے تھے یوں آمنہ کو نوح بھی آ کر، بشارت دیتے تھے یوں آمنہ کو نوح بھی آ کر، کیا جس نے کہ بیڑا پار تھا وہ نا خدا آئے، کیا جس نے کہ بیڑا پار تھا وہ نا خدا آئے،
یہ مژدہ دیتے تھے جبریل آ کر بام کعبہ پر، یہ مژدہ دیتے تھے جبریل آ کر بام کعبہ پر، مبارک ہو زمین والوں کے شاہ دو سرا آئے، مبارک ہو زمین والوں کے شاہ دو سرا آئے۔ عزیزان محترم، حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ ایک رات میں خواب اور بیداری کے عالم میں تھی کہ جیسے کوئی آنے والا آیا اور اس نے مجھ سے کہا حل شعرت انک قد حملت بسید الانام ونبی هذه الامہ، آمنہ تجھے معلوم ہے کہ تیرے پیٹ کے اندر اس امت کا نبی آنے والا ہے، پیدا ہوا ہے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ جب میں زمین پہ چلتی تھی تو مجھے کوئی بوجھ محسوس نہیں ہوتا تھا، جس طرح دوسری عورتوں کو حمل کی وجہ سے تکلیف ہوتی ہے میں نے کوئی تکلیف نہیں دیکھی، نہ بوجھ محسوس کیا، نہ الٹی کا خیال آیا، نہ گرانی محسوس کی، کچھ بھی نہیں، بلکہ جہاں جہاں میں جاتی تھی یہ بڑے پتھر اگر میرے نیچے آتے تھے تو مجھے ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے کپاس ہے، کوئی تکلیف مجھے نہیں ہوئی۔ اور جب مجھے پیاس لگتی تھی اور پانی نہیں ہوتا تھا تو میں چاہے زمزم کے قریب جاتی تھی، کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ میں پانی نکالوں، یا موجود ہوتا لیکن مجھے پانی نکالنے کی ضرورت نہ پڑتی، جیسے ہی میں پہنچ جاتی تھی اس کنویں پر وہ پانی جوش مار کر کے اوپر آ جاتا تھا تاکہ میں بغیر تکلیف کے پانی پی لوں۔ اور دھوپ پر جب میں چلتی تھی تو مجھے گرمی نے نہیں ستایا کہ میں جہاں جاتی تھی ایک بدلی میرے سر پہ سایہ کرنے لگی۔ عزیزان محترم، یہ ساری برکتیں تھیں حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ حضرت بریدہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک رات حضرت آمنہ کو خواب میں دیکھا۔ بریدہ جو ہے وہ اس نے حضرت آمنہ کو نہیں دیکھا، خواب میں دیکھا انک قد حملت بخیر البریہ۔ تو ہاں، آمنہ نے یہی کہا کہ میں مدت ایام حمل میں مجھے بار بار ہر رات یہ کہا گیا تھا خواب کے اندر کہ میں خیر البریہ کی ماں بننے والی ہوں، اور مجھ سے یہ کہا گیا، آمنہ کہتی ہیں کہ مجھ سے یہ کہا گیا کہ جب تیرا بیٹا پیدا ہو جائے تو اس کا نام محمد رکھنا، فَإِذَا وَقَعَ فَسَمِّيهِ مُحَمَّدًا، پیدا ہو جائے تو اس کا نام محمد رکھو، خواب میں مجھے یہ کہا گیا۔ 9 مہینے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم شکم مادر میں رہے، اور ابھی 6 مہینے کے تھے پیٹ کے اندر آپ کے والد حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا۔ حضور ابھی شکم مادر میں تھے، 6 مہینہ حمل کو ہو چکا تھا کہ حضرت عبداللہ کا انتقال ہوا۔ کیسے؟ اس طرح کہ وہ سفر کو نکلے شام کے تجارت کے لیے، جب واپس آئے تو بیمار ہو گئے، راستے میں مدینہ منورہ میں رک گئے کہ مدینہ منورہ میں بنی نجار کا جو قبیلہ ہے وہ حضرت عبداللہ کا قبیلہ تھا، وہاں رہے۔ وہ اس کے خالہ زاد بھائی تھے، ماموں زاد بھائی تھے، بنی نجار کا قبیلہ۔ یہ وہی بنی نجار کا قبیلہ ہے کہ جب حضور ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو بنی نجار کی عورتوں نے دف بجا بجا کر کے سرکار دو عالم کا استقبال کیا، خوشیاں منائی۔ تو آپ وہاں رہے مدینہ منورہ میں بیماری کی حالت میں۔ جب یہ قافلہ مکہ معظمہ میں پہنچا اور حضرت عبد المطلب نے اپنے بیٹے عبداللہ کو نہ پایا، پوچھا کہاں ہیں وہ؟ کہا وہ بیمار ہیں اور اپنے عزیزوں کے پاس مدینہ منورہ میں رک گئے ہیں۔ تو اس کے بھائی حارث کو بھیجا کہ جاؤ اس کی خبرگیری کے لیے
جب وہ وہاں پہنچے تو ان کا انتقال ہو گیا. حضرت عبداللہ کا اس کی وفات کو حضرت حارث پہنچ چکے تھے. گئے پھر کچھ دنوں کے بعد سوئے شام عبداللہ، گئے پھر کچھ دنوں کے بعد سوئے شام عبداللہ، وہاں سے پلٹے آتے تھے کہ آئی موت بھی ناگاہ، وہاں سے پلٹے آتے تھے کہ آئی موت بھی ناگاہ. جوانی میں ہوا یثرب کے اندر انتقال ان کا، رہا اب آمنہ کے واسطے رنج و ملال ان کا. لیے بیٹھی تھی اب گھر میں امانت اپنے شوہر کی، لیے بیٹھی تھی اب گھر میں امانت اپنے شوہر کی، کہ تھی بطن صدف میں روشنی ایک پاک گوہر کی. میرے محترم دوستو، غور کرنے کی بات ہے کہ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی شکم مادر میں ہی تھے کہ وہ یتیم ہو گئے. اس میں ارحموا الیتام واکرموا الغرباء فإني كنت في الصغر يتيما وفي الكبر غریبا. حضور فرماتے ہیں میری امت ارحم الیتاما، کسی یتیم بچے کو دیکھو تو اس پہ ترس کھاؤ، کسی یتیم بچے کو اگر دیکھو تو اس پر رحم کرو، اس پہ ترس کھاؤ. وَأَكْرِمُ الْغُرَبَاءَ، اگر تم اپنے ملک میں اپنے شہر میں کسی پردیسی کو دیکھو، کسی مسافر کو دیکھو تو اس کا احترام کرو، اس کی عزت کرو، اس کی مہمان نوازی کرو. کیوں؟ یتیم پر دست شفقت کیوں پھیرو؟ مسافروں کا احترام کیوں کرو؟ اس لیے فَإِنِّي كُنْتُ فِي الصِّغْرِ يَتِيمًا، اس لیے کہ میں جب چھوٹا تھا تو میں خود یتیم تھا، میں خود یتیم تھا، اس لیے یتیموں پہ ترس کھاؤ اور مسافروں کی عزت کرو. کیوں؟ اس لیے کہ جب میں بڑا ہوا تو مجھے مکے سے نکال دیا گیا اور میں نے پردیس میں زندگی گزاری مدینہ منورہ میں. ایک اور حدیث میں فرمایا ان اللہ لینظر کل یوم الی الغریب الف مرۃ. حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پردیسی اور مسافر کو جب سفر کی حالت میں پردیس میں ہوتا ہے تو ایک دن میں 100 مرتبہ نظر رحمت سے اس کو دیکھتے ہیں. اور اگر کوئی پردیس میں غربت کے اندر مسافری میں اگر کوئی مر گیا تو آپ جانتے ہیں کہ مسافر کے جنازے میں 2-4 آدمی سے زیادہ کوئی نہیں جاتا، ہر شخص اپنے رشتہ داروں کے جنازوں میں جاتا ہے. مسافر کے جنازے میں بس مشکل سے 2-4 آدمی ہوتے ہیں کہ چلو بھائی پہنچا دو قبرستان، لیکن فرماتے ہیں کہ اسے یہاں کوئی اس شہر میں نہیں جانتا. اللہ فرماتے ہیں یہ غربت کی موت واقع ہو گئی ہے تو اس کے جنازے کو اٹھانے کے لیے خدا آسمان سے فرشتے بھیجتا ہے. عزیزان محترم، بہرحال جب 9 مہینے پورے ہو گئے اور وہ مبارک وقت آ گئی جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں تشریف لانا تھا اور وہ مبارک گھڑی آ گئی جبکہ سرکار دو عالم کو دنیا میں آنا تھا. خود بیان کرتی ہیں حضرت آمنہ کہ جب وہ گھڑی آ گئی اور میں نے محسوس کیا کہ جیسے اب میرا بچہ پیدا ہونے والا ہے، لیکن میں نے کوئی تکلیف محسوس نہیں کی، کوئی مصیبت محسوس نہیں کی جس طرح کہ دوسری عورتیں محسوس کرتی ہیں. البتہ ایک سخت آواز میں نے سنی جس سے مجھے کچھ خوف پیدا ہوا، لیکن اس آواز کے ساتھ میں نے دیکھا غیب سے دودھ کا ایک پیالہ ظاہر ہوا.
غیب سے دودھ کا ایک پیالہ ظاہر ہوا، اس وقت میں پیاسی تھی، میں نے وہ دودھ پی لیا، وہ ڈر، وہ خوف جو میرے دل میں تھا وہ ختم ہو گیا، پیاس کی شدت تھی وہ ختم ہو گیا، اور کوئی تکلیف مجھے نظر نہیں آیا۔ اتنے میں عزیز محترم ایسا معلوم ہوا جیسے ایک نور چمکنے لگا، اور میں نے دیکھا فکشف اللہ عن بصری، اس میرے آنکھوں سے پردہ اٹھا دیا گیا، فرأیت رجالا وقفوا فی الہوا، میں نے دیکھا کچھ لوگ ہوا میں کھڑے ہیں اور ان کے ہاتھوں میں چاندی کے کوزے ہیں۔ آج دنیا میں وہ گل رو بے نقابان کو ہے، کہہ کے تاہا اور مزمل حق پکارے گا جسے، آج دنیا میں وہی والا خطابان کو ہے، عرش اعظم پر جو پہنے جائے گا نالین کو، عرش اعظم پر جو پہنے جائے گا نالین کو، آج دنیا میں وہی گردوں جنابان کو ہے، آج دنیا میں وہی گردوں جنابان کو ہے۔ عزیزان محترم، حضرت آمنہ فرماتی ہیں لما فصل منی خرج معہ نور، جب میرے پیارے بیٹے مجھ سے الگ ہو کے زمین پہ آ گئے، ان وہ کیا ہے جیسے میں نے دیکھا کہ ایک نور گویا دنیا میں چمکنے لگی، اذاما بین المشرق والمغرب، جس نے مشرق اور مغرب کو روشن کر دیا، ورأیت قصور الشام والبصرہ، اور میں نے شام اور بصرہ کے محلوں کو میں نے اپنی آنکھوں سے مکے میں دیکھا۔ عزیزان محترم، اور حضور کس حالت میں تھے؟ میں نے جب اپنے پیارے بیٹے کو دیکھا کس حالت میں تھے؟ میں نے دیکھا نظر تو الیہ فاذا هو ساجد، میں نے اپنے پیارے بیٹے کو دیکھا جو وہ سجدے میں تھے، پیارے محمد سجدے میں تھے، ہوا پہلے سجدے میں سر نگو، کہا پھر بتوں سے میں پاک ہوں، کہا پہلے سجدے میں سر نگو، حضور یہاں سجدے میں پڑے ہیں، وہاں کعبۃ اللہ جھک گئے، اللہ کا گھر جھک گئے، جیسے اللہ کا گھر سجدہ کر رہے ہیں، خوشی میں جھوم رہا ہے بیت اللہ کہ اب میں بتوں سے پاک ہو جاؤں گا۔ ہوا پہلے سجدے میں سر نگو، کہا پھر بتوں سے میں پاک ہوں، کہا شکر کیا شکر کعبے نے برملا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، کیا شکر کعبے نے برملا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، ہوئے جلوہ گر جو رسول حق، تو دکھائے آپ کو سب طبق، پیسیر لے گئے جہاں بجا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، پیسیر لے گئے جہاں بجا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، ہوا قصر کسرا کا منکسر، ہوئے 14 کنگورے منتشر، جو تھا تخت اس کا الٹ گیا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ جس رات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہو گئے، عزیزان محترم، کسرا جو ہے جس کے محل میں کنگرے لگے ہوئے تھے، 14 کنگرے گر کر کے زمین پہ چور چور ہو گئے۔
اور اس کا جو تخت تھا وہ الٹ گیا. ہاں دنیا کو بتا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ اب وہ ذات آئے ہیں کہ جو نور اسلام کو پھیلائیں گے. بت پرستی اب دنیا میں نہیں رہے گی. جو 1000 سال کی آگ تھی وہ مجوسیوں کی جلی ہوئی. جو 1000 سالوں کی آگ تھی جو مجوسیوں کی جلی ہوئی. وہی بجھ کے ڈھیر تا خاک تھا تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو. مجوسیوں کے جو خدا تھا آگ، وہ 1000 برس سے دن رات جل رہی تھی وہ آگ، کیونکہ وہ ان کا خدا تھا، ان کا محبوب، ان کا معبود تھا، اس کی پرستش کرنے والے تھے. لیکن جس رات سرکار پیدا ہوئے وہ 1000 برس جلنے والی آگ وہ یک لخت بجھ گئی، بجھ کے خاکستر ہو گئی، ختم ہو گئی. تو عزیزان محترم، یہ ہے شب ولادت جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. اور حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایسا حسین بچہ نہیں دیکھا. فرماتی ہیں کہ جب میرا بیٹا پیدا ہوا فرأیت سحابۃ بیضاء، میں نے ایک سفید بادل کو دیکھا. قد اقبلت من السماء، آسمان سے وہ بادل نیچے اترا. حتی غشیت ہو، یہاں تک کہ اس بادل نے میرے بیٹے کو ڈھانپ لیا، محمد کو ڈھانپ لیا. فغیبت عنی، وہ بیٹا میری آنکھوں سے غائب ہو گیا. ثم سمعت منادیا ینادی، پھر میرے کان میں ایک آواز دینے والے کی آواز آئی. طوفوا به مشارق الارض ومغاربها، لے جاؤ اس خدا کے محبوب کو مشرق اور مغرب کی سیر کرا دو. لیعرفوہ باسمہ ونعتہ وصورتہ، تاکہ دنیا والے اس کو پہچانے کہ اس کا نام کیا ہے، اس کی صورت کیا ہے، اس کی صفت کیا ہے. وآتوہ خلق آدم، اور دے دو اس کے اندر حضرت آدم کا خلق. ومعرفت شیس، حضرت شیس علیہ السلام کی معرفت اس کو دے دو. وشجاعت نوح، حضرت نوح علیہ السلام کی بہادری اس میں لے آؤ. وخلت ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی خلت کو دے دو. ولسان اسماعیل، اسماعیل علیہ السلام کی زبان دے دو. ورضا اسحاق، حضرت اسحاق کی رضا و تسلیم دے دو اس کو. وفصاحت صالح، حضرت صالح علیہ السلام کی فصاحت زبان دے دو اس کو. وصبر ایوب، اور حضرت ایوب علیہ السلام کی صبر اس کو دے دو. وبشرا یعقوب، یعقوب علیہ السلام کی بشارت اس کو دے دو. وعصمت یحییٰ، یحییٰ علیہ السلام کی پاک دامنی اس کو دے دو. اور فرماتے ہیں وَاغْمِسُوهُ فِي أَخْلَاقِ الْأَنْبِيَاء، نبیوں کی جتنے نیک عادتیں ہیں ان نیک عادتوں کے دریا میں اس کو ڈبکی دے کے نکالو. اس کے بعد وہ بدلی غائب ہو گئی اور میں نے دیکھا کہ میرا پیارا بیٹا میرے سامنے ہے اور اس کے چہرے پر نظر نہیں جمتی، اس قدر چمک رہا ہے چاند سا چہرہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا. حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاء داری. حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاء داری. آنچ خوباں ہم دارند تو تنہا داری. کہا تو میں حضرت یوسف ذرا آؤ ایک نظر میرے محمد کو بھی دیکھ لو. بھلا کیا حسن یوسف کو تمہارے حسن سے نسبت، بھلا کیا حسن یوسف کو تمہارے حسن سے نسبت. وہ معشوق زلیخا تھے یہ محبوب خدا ٹھہرے. وہ معشوق زلیخا تھے یہ محبوب خدا ٹھہرے. کوئی ہے زود پر نازاں،
کوئی اپنی عبادت پر، کسی کو اپنی درویشی پہ ناز ہے کہ میں درویش ہوں، فقیر ہوں، زاہد ہوں، اور کسی کو اپنی عبادت پہ ناز ہے کہ میں عابد ہوں، دن رات عبادت کرتا ہوں۔ کوئی ہے زہد پر نازاں، کوئی اپنی عبادت پر، ہم ہی محشر میں یا رب دیکھ سو بے آشنا ٹھہرے۔ کیا ہم ہی ایسے رہ گئے کہ جو ہمارے پاس کچھ نہ ہو؟ سبب ہی بارے اسیاں کے رہا جاتا ہوں میں پیچھے، الہی ناتواں ہوں میں کوئی دم قافلہ ٹھہرے۔ گنہگار ہم کو کہتا ہے خبر ہے تجھ کو اے زاہد، کہ پلے میں ہمارے کون ٹھہرے مصطفیٰ ٹھہرے، کہ پلے میں ہمارے کون ٹھہرے مصطفیٰ ٹھہرے۔ عزیزان محترم، حضرت عبد المطلب خود فرماتے ہیں کہ جس رات کو میرے پوتے محمد پیدا ہوئے مجھے معلوم نہیں تھا، میں بیت اللہ میں طواف کر رہا تھا حرم کعبہ میں نے دیکھا آدھی رات جب گزر گئی تو میں نے رأیت الکعبۃ سجدت نحو مقام ابراہیم، میں نے دیکھا کہ مقام ابراہیم کی طرف بیت اللہ سجدے میں گر گیا۔ وسمعت صوت التکبیر، میں نے تکبیر کی آواز بیت اللہ کے اندر سے سنی، اللہ اکبر اللہ اکبر، الان طہرت من الجاس المشرکین، اب میں پاک ہو جاؤں گا بتوں سے، میں پاک ہو جاؤں گا مشرکوں کے شرک سے۔ وہ ہستی پیدا ہوئے ہیں جو ایک دن مجھے بتوں سے پاک کر دیں گے۔ یہ بیت اللہ نے خوشی سے یہ تکبیر کے بعد کہا۔ چنانچہ عزیزان محترم، قرآن پاک کی آیت میں اللہ نے اعلان فرما دیا، انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا۔ اعلان کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں، اعلان فرمایا اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں، انما المشرکون نجس، مشرک جو ہیں وہ پلید ہیں، اس لیے وہ اس سال کے بعد اس سرزمین میں قدم نہ رکھیں۔ پاک کر دیا اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کو، حرمین شریفین کو مشرکین کے گندے قدموں سے اور بتوں سے پاک کر دیا۔ عزیزان محترم، اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بعد پرورش کا مسئلہ آیا۔ دستور وہاں پہ یہ تھا، عرب کے شریف لوگوں کا دستور تھا کہ وہ بڑے بڑے لوگ اپنے بچوں کو مکہ معظمہ سے باہر دیہات میں دائیوں کے سپرد کرتے تھے تاکہ دیہات کی ہوا ان کو موافق آئے، کیونکہ مکہ معظمہ میں گرمی بڑی سخت ہوتی تھی، پہاڑی علاقہ تھا، تو وہ دودھ پینے والی عورتوں کو، دودھ پلانے والی عورتوں کو دے دیا کرتے تھے بچوں کو۔ وہ 2 برس تک ان کو دودھ پلاتی تھیں اور 2 برس کے بعد دودھ سے چھڑانے کے بعد دوبارہ ان کو مکے میں لا کر اپنا معاوضہ لیتی تھی۔ جس سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، حسب دستور اس سال بھی اطراف و نواحی کی عورتیں، دائیاں، دودھ پلانے والی عورتیں مکہ معظمہ میں آئیں تاکہ اچھے اچھے خاندان کے لڑکوں کو، بچوں کو دودھ پلانے کے لیے حاصل کریں۔ اب جبکہ یہ وہاں سے اپنے اپنے گاؤں سے نکلی تو وہاں جتنی سواریاں تھیں سب تیز سواریوں پہ آئیں۔ ایک خاتون تھی حضرت حلیمہ، جس کی سواری بھی لاغر، اونٹنی بھی لاغر، دودھ کا نام و نشان نہیں، خود ایک بچہ اس کو دودھ پلا رہی تھی، اس بچے کے لیے بھی دودھ کا انتظام نہیں، ماں کی چھاتی میں اتنا دودھ نہیں، بچہ بھوک سے رو رہا ہے۔ وہ اب آ رہی ہے تو سب سے پیچھے
سواری اتنی کمزور ہے جو چل نہیں سکتی، اور دوسرے جتنے تھی عورتیں وہ سب پہلے پہنچ گئیں مکے میں، اور بڑے بڑے سرمایہ دار اور پیسے والوں کے بچوں کو قبضہ کر لیا. لیکن میرے محمد کو کسی نے قبول نہیں کیا کہ یہ یتیم بچہ ہے، اس کو ہم لے جا کے پرورش کریں تو ہمیں کچھ ملے گا نہیں. جب حضرت حلیمہ سب سے آخر میں آئیں، پورے مکے میں چکر لگا کے بڑے بڑے لوگوں کے بچوں کو جا کے ٹٹولا تو وہ سارے بچے دیے جا چکے تھے. یہی کہا گیا کہ ایک بچہ ہے عبد المطلب کے گھر میں محمد، جس کو کسی نے قبول نہیں کیا ہے، اگر تم چاہو تو لے لو. اس نے آ کر کے اپنے شوہر سے پوچھا کہ کیا خیال ہے تیرا، بچے تو سب یہ لے گئے، ایک یتیم بچہ ہے جس کو کسی نے قبول نہیں کیا ہے، اب اگر تم اجازت دو تو اس یتیم بچے کو لے آؤں، خالی جانے سے فائدہ نہیں. تو ان کے شوہر نے کہا ٹھیک ہے، خالی واپس جانا بیکار ہے، اسی کو لے آؤ، شاید خدا اسی میں بہتری کر دے. چنانچہ حضرت حلیمہ آئیں عبد المطلب کے پاس. حضرت عبد المطلب بھی بیچارے کھڑے تھے کہ کوئی دودھ والی پلانے والی عورت مل جائے. حلیمہ کو دیکھا تو پوچھا من انتے، تو کون ہے؟ حلیمہ کہتی ہے کہ میں نے کہا انا امرأۃ من بنی سعد، میں بنی سعد کے قبیلے کی ایک عورت ہوں. پوچھا ما اسمک، تمہارا نام کیا ہے؟ قلت حلیمہ، میرا نام میں نے کہا حلیمہ ہے. عبد المطلب جو ہے وہ مسکرانے لگے اور کہا بخ بخ سعد و حلم، مبارک ہو، دو خصلتیں اچھی تمہارے اندر ہیں، بنی سعد اور تمہارا نام بھی حلیمہ حلم سے ہے، یہ دونوں خصلتیں خیر اور عزت کی شرافت کی نشانی ہیں. اے حلیمہ ان عندی غلاما یتیما، میرے پاس ایک یتیم بچہ ہے، میں نے بنی سعد کی تمام عورتوں کو پیش کیا اس بچے کو مگر کسی نے قبول نہیں کیا. اور کہنے لگی کہ ما عند الیتیم من الخبر، یتیم کی ہمیں کوئی کام نہیں، یتیم سے واسطہ نہیں. انما نلتمس الکرامۃ من الآباء، ہم تو چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا بچہ ہمیں ملے جس کا باپ زندہ ہو. اب بتاؤ اے حلیمہ، کیا تو راضی ہے؟ اس بچے کو قبول کرے گی؟ اس بچے کو لے لے گی؟ تو حضرت حلیمہ نے کہا کہ ہاں، میں تو اسی لیے یہاں آئی ہوں کہ میں اس بچے کو قبول کر لوں. چنانچہ فرماتی ہیں مجھے وہ اندر لے گئے. جب میں اندر وہاں پہنچا تو میں نے دیکھا فَإِذَا هُوَ مدرج فی ثوب صوف، میں نے دیکھا ایک پشمینہ کپڑے کے اندر محمد کو لپٹایا گیا ہے. ابیض من اللبن، اور وہ کپڑا جو ہے وہ دودھ سے زیادہ سفید ہے. وتحتہ حریرۃ خضراء، اور نیچے اس کے جو ہے فرش جو ہے فراش وہ ریشمی ہے اور سبز رنگ کا ہے. راقد علی قفاہ، بالکل سیدھا سویا ہوا ہے. یفوح منہ رائحۃ المسک، اس کے بدن سے مشک اور عنبر کی خوشبو نکل رہی تھی. میں آئی مگر اس کے روگ کی وجہ سے میں اسے بیدار نہ کر سکی. اس کے حسن کو میں نے دیکھا، اس کے جمال کو میں نے دیکھا، اس کی خوبصورتی کو میں نے دیکھا، میں روب کی وجہ سے بیدار نہ کر سکی. آہستہ آہستہ میں نے اپنا ہاتھ ان کے سینے مبارک پہ رکھا، اس نے آنکھیں کھولی، آنکھوں میں سے نور نکلنے لگا. مجھے دیکھا تو تبسم فرمایا، مسکرایا، اور اتنی نور کی شعاعیں نکلی آنکھوں میں سے کہ میں کیا کہوں. اس کے بعد میں نے اسے گود میں لیا اور میں چلی آئی اپنی منزل پہ، اسی مکہ معظمہ میں جہاں ہم ٹھہرے ہوئے تھے. اب میں نے بسم اللہ کر کے اس کو دودھ پلانا شروع کیا تو میرا دودھ خشک ہو چکا تھا
اتنا کم دودھ تھا کہ میرا اپنا بیٹا اس سے سیراب نہیں ہوتا تھا. میں نے جب اسے دودھ پلانے کے لیے گود میں کیا اور اس نے دودھ پینا شروع کیا تو ایسا معلوم ہوا جیسے غیب سے کوئی دودھ کا چشمہ جاری ہوا. دائیں پستان کو اس نے خوب اچھی طرح سے دودھ پی لیا. پھر میں نے عادت کے مطابق دوسرے بائیں پستان کی طرف اس کو رکھا تو اس نے انکار کیا, گویا بتا دیا کہ میں انصاف کرنے کے لیے آیا ہوں, دایاں پستان میرا ہے, بایاں پستان میرے بھائی کا ہے, اسے پلا دو. کیونکہ حضرت حلیمہ کو بھی ایک بیٹا تھا تو فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے بیٹے کو دوسرے پستان سے دودھ پلایا, وہ بھی سیر ہو کے سو گئے, اور اس سے پہلے میرا بیٹا کبھی سیر نہیں ہوا تھا. اب ہم خود بھوکے تھے تو ہماری جو اونٹنی تھی تو میرے شوہر نے کہا چلو اونٹنی میں سے دودھ نکالیں. تو اونٹنی کو جو دھویا اس نے تو اونٹنی میں سے اتنا دودھ نکلا کہ ہم حیران ہو گئے. میں نے بھی پیا, میرے شوہر نے پیا, ہم سیراب ہو گئے. تو ہم آپس میں کہنے لگے کہ ہاں یہ اسی مبارک بچے کا صدقہ ہے کہ ہمیں یہ برکت ابھی سے اللہ تعالیٰ نے نصیب کیا. عزیزان محترم, پھر سفر کی تیاری ہوئی گھر جانے کے لیے. اب جو ہم سوار ہوئے اپنی سواریوں پر, اب جو ہم نکلے تو سب سے آگے میری اونٹنی تھی. اتنی تیز دوڑتی تھی وہ اونٹنی کی ساری اونٹنیاں پیچھے چھوڑ گئی. یہ ساری عورتیں مجھ سے پوچھنے لگی کہ حلیمہ تمہاری سواری بدل گئی ہے, وہی ہے؟ میں نے کہا وہی ہے. کہا پہلے تو سب سے پیچھے رہتی تھی یہ اونٹنی, یہ سب سے آگے کیسے؟ میں نے کہا اس یتیم کی برکت ہے, جس کو تم نے قبول نہیں کیا, تم میں سے کسی نے محمد کو قبول نہیں کیا, یہ اسی کی برکت ہے. اور دیکھو آگے آگے کیا برکت اللہ تعالیٰ مجھے دکھاتی. عزیزان محترم, فرماتے ہیں کہ جب ہم مکان پہ پہنچے, چونکہ خشک سالی کا زمانہ تھا, بکریوں میں دودھ کسی کے نہیں تھا اور جنگل میں گھاس نہیں تھا, لیکن حضور کے آنے کے بعد ہمارے گھر کے اندر برکت آ گئی. میری یہ بکریاں جہاں بھی جاتی تھی وہاں کی زمین سرسبز ہو جاتی تھی. یہ گھاس کھا کے جب واپس لوٹتی تھی شام کو, ان میں دودھ بھرا ہوا ہوتا تھا, اتنا دودھ کے بے شمار. اور باقی جتنے لوگ تھے, جتنے میں وہاں کے رہنے والے تھے, ان کی بکریوں میں دودھ کا نام و نشان نہیں تھا. تو وہ اپنے اپنے بچوں کو, اپنے اپنے بیٹوں کو وہ عورتیں مارتی تھی اور کہتی تھی کہ جاؤ نا ادھر بکریوں کو چراؤ جہاں حلیمہ کی بکریاں چرتی ہیں, ہماری بکریوں کو ادھر چرانے لے جاؤ جہاں حلیمہ کی بکریاں چرتی ہیں, تاکہ ان کو دودھ بھی جس طرح کہ ان کے دودھ ہے ان کو بھی دودھ ہو. تو وہ جواب دیتے ہیں کہ ہم بھی تو وہی اپنے بکریوں کو چرانے لے جاتے ہیں, مگر خدا جانے ان کی بکریوں میں دودھ کہاں سے آتا ہے, ہماری بکریوں میں تو دودھ نہیں ہے. حلیمہ کا گھرانہ خوش تھا اپنی خوش نصیبی پر, یہ بچہ دامن تھا یتیمی پر غریبی پر. تھا ایک سادہ سے گھر میں دولت کونین کا وارث, رضائی ماں حلیمہ تھی, رضائی باپ تھا حارث. حلیمہ ماں ہے, حارث ابا ہے, دودھ کے ابا, حلیمہ کا شوہر, اور دوسری بھائی بہنیں بھی تھی. رضائی بہن شیما اور انیسا, بس یہی دو تھیں. دو بہنیں تھیں, ایک کا نام شیما, دوسری کا نام انیسا. عفیفہ تھی, محبت کرنے والی تھی, دعا گو تھی. اور بھائی کتنے تھے رضائی؟ دودھ کے بھائی بھی دو تھے. رضائی بھائی دو تھے جن میں عبداللہ ہمسن تھا. دو بھائی تھے, ایک عبداللہ تھا جو حضور کے ہم عمر تھا, حضور کے ساتھ دودھ پیتا تھا. رضائی بھائی دو تھے جن میں عبداللہ ہمسن تھا. یہ سب نگران تھے جب اللہ کا محبوب کم سن تھا. عزیزان محترم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشو و نما دوسرے بچوں کی بنسبت زیادہ تیزی کے ساتھ بڑھنے لگی. جب 8 مہینے کی عمر مبارک ہوئی تو آپ بات کرتے تھے. 8 مہینے کے بچے تھے, حضور نے بات کرنا شروع کیا.
جب 9 مہینے کے ہو گئے فصاحت کے ساتھ بات شروع کیا، جب 10 مہینے کے ہو گئے تو چلنے پھرنے لگے، سبحان اللہ چلنے پھرنے لگے۔ آخرکار عزیزان محترم، جب کوئی یہ اپنا حلیمہ کے بکریاں جب واپس آتی تھی چرنے سے، جب حضور کے سامنے سے گزرتی تھی تو یہ بکریاں حضور کو سجدہ کرتی تھی۔ حضور جب چھوٹے تھے سجدہ کرتی تھی، اور یہ چھوٹپن سے نہیں بلکہ جب حضور بالکل جوان تھے، نبی تھے، اس وقت بھی یہی حال تھا۔ حضرت انس حضور کے صحابی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں کسی انصاری صحابی کے باغ میں گئے، آپ کے ساتھ ابو بکر بھی تھے، عمر فاروق بھی تھے، انصار کے دوسرے کچھ لوگ بھی تھے، اور اس باغ کے اندر کچھ بکریاں موجود تھیں۔ انہوں نے جو حضور کو دیکھا تو حضور کے قدموں میں سجدہ کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کننا احق بالسجود لک من هذه الغنم، اے اللہ کے نبی، جب یہ بکریاں آپ کو سجدہ کرتی ہیں تو ہم تو انسان ہیں، ہم تو زیادہ آپ کی قدر کو پہچانتے ہیں، بکریوں میں تو اتنی عقل بھی نہیں، جب وہ آپ کے قدموں پہ گرتی ہیں تو ہمیں اجازت دی جائے تاکہ ہم بھی آپ کو سجدہ کریں۔ آپ نے فرمایا، انہ لا ينبغی فی امتی ان یسجد احد لاحد، میری امت اور میری شریعت میں یہ اجازت نہیں ہے کہ کوئی انسان کسی دوسرے انسان کو سجدہ کرے، سجدہ سوائے خدا کی ذات کے کسی دوسرے کے لیے جائز نہیں۔ وَلَوْ كَانَ يَنبَغِي لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَن تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا، اگر میری شریعت میں سجدہ جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، لیکن میری شریعت میں سجدہ سوائے خدا کے کسی کے لیے جائز نہیں۔ بہرحال عزیزان محترم، یہاں تک کہ آپ کی عمر جب 2 برس کی ہوئی اور دودھ چھڑانے کا مدت ہوا، حضرت حلیمہ بیچاری یہ نہیں چاہتی تھی کہ محمد الرسول اللہ کو اپنے سے الگ کر کے جا کے اماں جان کو دے دیں، آمنہ کو، لیکن 2 برس ہو چکے تھے، وعدے کا وقت ہو چکا تھا، لیکن مجھے ایک بہانہ مل گیا۔ بہانہ یہ کہ مکے کے اندر وبا پھوٹ چکا تھا، وبائی بیماری پھوٹ چکی تھی، تو حلیمہ کو بہانہ ملا کہ میں جا کر کے آمنہ سے یہ کہوں گی کہ یہ میں آپ کے بیٹے کو وعدے کے مطابق لائی تو ہوں، لیکن مکے کے اندر وبا ہے، کہیں ایسا نہ ہو محمد کو کوئی تکلیف ہو، اس لیے مجھے دے دو، میں اس کو واپس لے جاؤں، یہ بیماری ختم ہوگی تو میں لے آؤں گی۔ چنانچہ ایسا ہی کیا اور آ کر کے آمنہ سے کہا کہ محمد کو تو میں لائی ہوں وعدے کے مطابق، مگر شہر مکہ میں وبا پھوٹ چکی ہے، اس لیے مجھے اجازت دو کہ میں اسے واپس لے جاؤں، جب بیماری ختم ہو جائے گی میں لے آؤں گی۔ حضرت آمنہ نے مامتا کی ماری نے بڑی، کیونکہ اس نے اپنے بیٹے کو ابھی اچھی طرح سے دیکھا بھی نہیں تھا کہ وہ دودھ پلانے کے لیے دے دیا، کہا ہاں جی تو نہیں چاہتا مگر بیماری بھی زیادہ ہے اس لیے تم اسے دوبارہ لے جاؤ۔ چنانچہ وہ دوبارہ لے گئیں، بڑی خوش ہو کے لے گئیں۔ آخر ایک دن ایک واقعہ پیش آیا، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے ہیں، پھرتے ہیں، تیر اندازی بھی کرتے ہیں، تیر کی پھینکنا مشق کرتے ہیں۔ اب بیان کیا حضرت علیمہ نے، فرمایا کہ ایک دن ایک واقعہ پیش آیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا، یا اماں جان، مالی لا ارا اخوتی بالنہار، میں اپنے بھائیوں کو دن کے وقت کیوں نہیں دیکھتا، یہاں گھر میں کوئی موجود نہیں، یہ میرے بھائی کہاں جاتے ہیں؟ مقصد یہ ہے کہ ایک بھائی تھا عبداللہ، 2 بہنیں تھیں انیسہ اور شیمہ، یہ کہاں ہے؟ تو میں نے جواب دیا کہ حلیمہ کی جان تجھ پہ قربان، انہم یرعون غنما لنا، بیٹا یہ ہماری بکریوں کو چرانے لے جاتی ہیں، جنگل میں بکریاں چرانے جاتے ہیں، اور اسی لیے صبح کو جاتے ہیں رات کو آتے ہیں، اس لیے تمہیں نظر نہیں آتے۔
تو حضور نے فرمایا ابعثینی معہم، اما جان کل مجھے بھی ان کے ساتھ جانے کی اجازت دو، کل مجھے بھی ان کے ساتھ جانے کی اجازت دو تاکہ میں بھی بکریاں چراؤں۔ مجبور ہو کر کے حضرت حلیمہ نے اجازت دے دی اور بھائیوں سے کہا کہ ذرا اپنے اس ہاشمی بھائی کا پورا خیال رکھنا، اسے تکلیف نہ ہو۔ چنانچہ حضور صبح کو جاتے تھے، شام کو واپس لوٹتے تھے، صبح کو جاتے تھے، شام کو واپس لوٹتے تھے۔ آخر کار ایک دن ایک واقعہ عجیب پیش آیا۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہے کہ ایک دن دوپہر کے وقت میں نے دیکھا کہ اس کا رضائی بھائی دوڑ دوڑ کے آ رہا ہے، چہرے کا رنگ فق ہو گیا ہے، خوف زدہ ہے، بس پیشانی پہ پسینے چھوٹ رہے ہیں، روتا ہوا آ رہا ہے اور کہہ رہا ہے یا ابت یا اماں، ابا جان، اما جان، اخی القرشی قد اخذہ رجلان، ہمارے قریشی ہاشمی بھائی کو دو شخصوں نے پکڑ لیا جن کے سفید لباس تھے، اور ہمارے اس بھائی کو انہوں نے اٹھا کر کے زمین پہ لٹا دیا اور چاقو نکال کے ان کے سینے کو چیر ڈالا۔ جب انہوں نے یہ کہا تو حلیمہ کہتی ہیں فانطلقت انا و ابوہ، میں اور میرا شوہر ہم دونوں تیز تیز دوڑ دوڑ کے وہاں چلیں، اور وہاں پہنچ کر ہم نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پہاڑی کی دامن میں بیٹھے ہوئے ہیں، آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں، آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں اور تبسم فرماتے ہیں، ہنستے ہیں، دیکھتے ہیں، ہنستے ہیں۔ میں نے جاتے ہی اس کو گود میں لے لیا، اسے بوسہ دیا اور میں نے اس سے پوچھا فدت کا نفسی، اے میرے پیارے بیٹے تیری ماں تجھ پہ قربان، من الذی دہاک، یہ کیا چیز ہے جو تو حیرت میں ہے، اوپر کیا دیکھ رہا ہے، یہ کبھی ہنستے کیوں ہو تم، اور یہ تجھے کس نے لٹایا زمین پہ، یہ تیرا سینہ کس نے چاک کیا تھا؟ قال خیرن یا اماں، آپ نے جواب دیا اماں جان سب خیر ہے، فکر کی کوئی بات نہیں، بینا انا نائم ما انا قائم، میں کھڑا تھا، اذ اتانی رہت ثلاثۃ، میں نے دیکھا تین آدمی آ گئے، میں کھڑا تھا تین آدمی آ گئے، بیاد احدہم ابریق من فضہ، ایک کے ہاتھ میں چاندی کا تشت تھا، ایک کے ہاتھ میں چاندی کا تشت تھا، وفی ید الاخر تست من زمرد، دوسرے کے ہاتھ میں کوزہ تھا، ایک کے ہاتھ میں تشت تھا، دوسرے کے ہاتھ میں کوزہ تھا، فاخذونی، وہ آتے ہی انہوں نے مجھے پکڑ لیا، لے لیا، حتی اتو شفیر الوادی، حتیٰ کہ مجھے اس وادی کے کنارے پر وہ لے آئے اور ایک نے ان میں سے مجھے زمین پہ لٹا دیا، ثم شق من صدری، پھر میرے سینے کو شق کر دیا، چاک دے دیا، پورے سینے کو ناف کے نیچے تک پورا سینہ کھول دیا، وانظر الیہ، اور میں دیکھ رہا ہوں سب کچھ، کوئی تکلیف بھی محسوس نہیں کرتا۔ پھر میں نے دیکھا کہ اس نے اپنا ہاتھ میرے سینے میں ڈال دیا، کسی چیز کو تلاش کر رہا تھا، آخر وہ چیز اسے مل گئی، فاخذہ وترکہ ولا ادری ما ہوا، اور اسے نکال کے باہر پھینک دیا اور مجھے معلوم نہیں کہ کیا چیز تھا۔ پھر ایک چیز وہاں سے نکال کے اس تشت کے اندر رکھا اور کوزے کے اندر کچھ پانی تھا، اس سے دھو کے صاف کر دیا اور پھر اس کو اپنے اصلی جگہ پہ میرے دل کو رکھ دیا، اور پھر وہ چلے گئے۔ اب میں ان کو دیکھ رہا ہوں، وہ جا رہے ہیں، میں ہنس رہا ہوں۔ حلیمہ کہتی ہیں کہ ہم پھر واپس گھر ان کو لے آئے، میں نے دیکھا چہرہ انور زرد ہو چکا تھا۔ اب ہم نے کہا کہ اب اس لڑکے کو یہاں زیادہ دیر تک اپنے گھر میں نہیں رکھنا چاہیے، خدا جانے کیا کل ہو جائے، اسی لیے یہ امانت جا کر کے آمنہ کو پہنچا دیں۔ جی یہ نہیں چاہتا تھا کہ ان سے جدا ہوں، مگر اس واقعے کے بعد ہم کو یہ پسند نہیں ہوا کہ خدا جانے کل اور کوئی واقعہ پیش آئے، پرسوں کوئی اور واقعہ پیش آئے تو خدا جانے کیا بات ہے، اس لیے ہم اس کو واپس کر دیں۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک 4 برس کی تھی،
4 برس کی تھی آپ کی عمر مبارک جب آپ کے سینے مبارک کو شق کیا گیا تھا. یہ فرشتے تھے جو آئے تھے. ان فرشتوں نے سینے مبارک کو شق کر کے قلب مبارک کو نکال کے اسے دھویا تھا, اس کے اندر نور بھر دیا تھا. چنانچہ عزیزان محترم, چنانچہ وہ حضور کو لے گئے واپس اور ان کی اماں جان کے سپرد کر دیا. اب حضور وہاں پرورش پا رہے ہیں اماں جان اور دادا جان کے ہاں. جب آپ کی عمر مبارک 2 برس اور بڑھ گئی, 4 برس کے تھے حلیمہ کے پاس, 2 برس ماں کے پاس رہے, 6 برس کی عمر مبارک ہو گئی, تو اس وقت ان کی ماں آمنہ بھی وفات پا گئی. اب تو محمد جو ہے باپ سے پہلے یتیم ہو چکے تھے, اب ماں سے بھی یتیم ہو گئے, ماں بھی دنیا سے گزر گئی. ان کی موت بھی اس طرح سے واقع ہو گئی کہ مدینہ کے راستے میں, یہ مدینہ گئی ہوئی تھی, وہاں سے واپسی میں راستے میں مدینے کی ان کی موت واقع ہو گئی. ان کے ساتھ ام ایمن لونڈی تھی جو حضرت عبداللہ آپ کے والد کی ملکیت تھی. اب ام ایمن نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کیا. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام ایمن کو جو لونڈی تھی ان کے والد کی, مگر اس کو ماں کہہ کے پکارتے تھے آپ, کیونکہ اس نے بھی آپ کی پرورش کی. بہرحال عزیزان محترم, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح پرورش پاتے رہے حضرت عبد المطلب کی زیر کفالت, اور آخرکار ایک دفعہ وہ دن بھی آ گیا, وہ وقت بھی آ گیا جبکہ حضرت رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 8 برس کو پہنچ گئی, تو عبد المطلب کا بھی دنیا سے کوچ ہو گیا, انتقال ہو گیا. اب دادا کا سایہ بھی سر پہ باقی نہیں رہا. لیکن وفات کے وقت حضرت عبد المطلب نے اپنے بیٹے ابو طالب کو بلا کر کے وصیت کی کہ دیکھو ابو طالب, میں محمد کا ہاتھ تیرے ہاتھ میں دیتا ہوں, اس کی خبرگیری کرنا اور اس کی خدمت کرنا اور اس پر اچھی طرح سے اس کی خیالداری کرتے رہنا. ابو طالب نے قبول کیا ذمہ داری پرورش کی سرکار دو عالم کی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو طالب کا یہ عادت تھا کہ پہلے حضور کو اپنے ساتھ کھلاتے تھے, اس کے بعد جو بچتا تھا پھر اپنے بچوں کو دیتے تھے. اتنی محبت تھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو طالب کو. عزیزان محترم, ایک مرتبہ قحط سالی ہوئی ابو طالب کے زمانے میں, تو لوگ آئے ابو طالب کے پاس کہ بارش کی ضرورت ہے. چنانچہ رسول اللہ کو ساتھ لے کے باہر نکلے اور کہا اس تیرے پیارے بندے کے صدقے میں خدایا ہمیں بارش دے دے. دعا ختم نہیں ہوتی تھی کہ بارش اوپر سے شروع ہو جاتی تھی. اسی لیے اپنے قصیدے میں ابو طالب یہ کہتے ہیں وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ سِمَالَ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ سِمَالَ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ. اے بلبلان گوشہ گلزار احمدی, اے طالبان دید جمال محمدی, صلو علی محمد آل محمدی. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. عزیزان محترم, حضرت ابو طالب سفر کی تیاری کر رہے ہیں شام میں تجارتی قافلے کے ساتھ. ارادہ ہو رہا ہے سفر کا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ چچا جان جا رہے ہیں سفر پہ, آئے اور کہا یا امّے الی من تکلنی لا اب لی ولا ام. یا امّے چچا جان
الا من تکلنی، آپ جا رہے ہیں سفر پر، آپ مجھے کس کے حوالے کر رہے ہیں؟ میرا نہ کوئی باپ ہے نہ کوئی ماں ہے. یا ابے یا امی الا من تکلنی لا اب لی ولا ام لی. کوئی اماں نہیں جو اس کے پاس رہوں، ابا بھی نہیں جو اس کے پاس رہوں. لے دے کے آپ ہیں، آپ بھی جا رہے ہیں، مجھے کس کے لیے پاس چھوڑ رہے ہیں؟ حضرت ابو طالب کے دل میں رقت پیدا ہو گیا، نرمی پیدا ہو گئی. کہنے لگے واللہ لأخرجن به معي ولا افارقه ابدا. کہا میرا پہلے ارادہ نہیں تھا ان کو لے جانے کا، مگر میں اسے اب اپنے ساتھ لے جاؤں گا، میں اسے یہاں تنہا نہیں چھوڑوں گا. فرمایا بیٹا کچھ فکر مت کرنا، تو میرے ساتھ رہے گا. اس وقت آپ کی عمر مبارک بعض روایت کے مطابق 9 برس کی تھی، بعض روایت کے مطابق 12 برس کی تھی. جب آپ روانہ ہوئے قافلے کے ساتھ اپنے چچا کے، اور حضرت ابو طالب نے اپنی سواری کے پر اپنی پیٹھ کے پیچھے ان کو بٹھا دیا تھا. حضرت کو سفر کرتے 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 جب ان کا گزر ایک علاقے پہ ہوا جہاں پہ ایک بہت بڑا عبادت خانہ تھا، تو وہاں انہوں نے منزل کیا، پڑاؤ ڈال دیا، منزل کیا، کیونکہ قافلے تو ہمیشہ منزل کر کر کے جاتے ہیں. تو اس صاحب دیر نے، اس عبادت گاہ کے پادری نے آ کر کے پوچھا ما ھذا الغلام منک، اے ابو طالب تم تو ہمیشہ آتے ہو مگر آج ایک بچہ تمہارے ساتھ ہے، ذرا میں پوچھ سکتا ہوں کہ یہ غلام سے اس بچے سے تمہارا کیا رشتہ ہے؟ یہ تیرا کون لگتا ہے؟ قال ابنی. ابو طالب نے کہا میرا بیٹا ہے. اس نے جواب دیا ما ہوا بے ابنک، جہاں تک میں سمجھتا ہوں یہ تیرا بیٹا نہیں ہو سکتا. میرے خیال اور میرے علم کے مطابق نہ اس کا باپ ہے نہ اس کی ماں ہے، یہ یتیم ہے. اور میں نے جو نشانیاں دیکھی ہے جب یہ آ رہا تھا تو میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ یہ اس امت کا نبی ہونے والا ہے. ابو طالب نے حیران ہو کر پوچھا ومن نبی، نبی کسے کہتے ہیں؟ کیونکہ عرب میں کوئی نبی پیدا نہیں ہوا تھا، یہ لوگ نہیں جانتے. تو اس نے جواب دیا کہ نبی وہ ہے کہ جس پر آسمان سے خبر آتی ہے اور پھر وہ لوگوں کو سناتے ہیں کہ آسمان سے یہ خبر آئی ہے. لیکن میں تمہیں کہتا ہوں کہاں لے جا رہے ہو اس کو؟ وہاں مت لے جاؤ شام میں کہ یہودی اس بچے کے دشمن ہیں، اس سے واپس لے جاؤ. لیکن نہیں، ان کو تو تجارت کا سامان ساتھ تھا، قافلہ ساتھ تھا، وہ آگے گئے. ایک دوسرے راہب پر ان کا گزر ہوا، اس نے بھی یہی سوال پوچھا کہ ما ھذا الغلام منک، یہ بچہ تیرا کیا ہے؟ جواب دیا میرا بیٹا ہے. کہا کہ یہ تیرا بیٹا نہیں ہو سکتا، جہاں تک میرا علم کہتا ہے اس کا نہ باپ ہے نہ ماں. تو اس نے پوچھا ابو طالب نے یہ تم نے کیسے جانا؟ کہا کہ لأن وجہہ وجہ نبی، ان کا چہرہ بتاتا ہے کہ یہ خدا کا نبی ہے، ان کی آنکھیں بتاتی ہیں کہ یہ نبی کی آنکھیں ہیں. ابو طالب نے کہا سبحان اللہ. پہلے راہب نے بھی یہی کہا، دوسرے نے بھی یہی کہا. کہا ٹھیک تم کہتے ہو میرا بیٹا نہیں ہے لیکن میرے بھائی کا بیٹا ہے، اور اس کا باپ بھی زندہ نہیں، ماں بھی زندہ نہیں. چنانچہ یہ آگے روانہ ہوئے تو بصرہ شہر پہ پہنچے. بصرہ، وہاں پہ ایک راہب تھا جس کا نام تھا بحیرہ راہب. یہ بہت بڑا عالم بھی تھا، یہودی عالم تھا، اور قریش اکثر یہاں سے گزرتے تھے. لیکن یہ اتنا بڑا گھمنڈ اور غرور والا راہب تھا کہ کبھی قریش کو پوچھتا بھی نہیں تھا. قریش آتے تھے، منزل کرتے تھے، چلے جاتے تھے، مگر یہ اپنے عبادت خانے سے کبھی نکلتا بھی نہیں تھا. اتنا گھمنڈ تھا اس کو بحیرہ کو. اس سال جبکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے ساتھ ہیں تو جناب اس نے کیا کیا؟ پورے قافلے والوں کی دعوت کی کہ آؤ تم ہمارے مہمان ہو.
یہ سب حیران ہو گئے کہ اس نے تو کبھی ہمیں سلام بھی نہیں دیا، آج ہماری دعوت کیوں ہو رہی ہے؟ دراصل اس نے کیا دیکھا تھا؟ اس نے دیکھا کہ قافلہ آ رہا ہے اور قافلے کے سر پر بدلی کا سایہ ہے۔ اس سے پہلے کبھی یہ قافلہ ہر سال آتے ہیں مگر کبھی اس پر بادل کا سایہ نہیں تھا، اور پھر اس نے دیکھا کہ یہ آ گئے اور یہ بڑے بڑے جتنے تھے یہ درخت کے سائے کے نیچے بیٹھے، اور محمد الرسول اللہ جب دھوپ پہ بیٹھنے لگے تو درخت محمد، اس کا سایہ محمد پہ آ گیا اور یہ سب دھوپ میں رہ گئے۔ یہ ساری چیزیں اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھی تو سمجھ لیا گیا کہ اس کی ان کے ساتھ ایک ایسا بچہ ہے جو وہ خدا کا نبی ہے۔ دعوت دی ان کو، اسی سرکار دو عالم کے صدقے میں سب کی دعوت کی، اور کہا دیکھو کوئی غیر حاضر نہ رہے، چھوٹا بڑا غلام آزاد جو کچھ تم میں ہو، قافلہ پورے کے پورا میرا مہمان ہے۔ ایک شخص نے پوچھا یا بحیرہ ان لک الیوم لشانا، آج تم نے عجیب معاملہ ہے تمہارا، ما کنت تصنع ھذا بنا، تم نے کبھی ہماری اتنی خاطر مدارت نہیں کی، یہ آج کیا بات ہے؟ تو بحیرہ راہب نے کہا کہ صدقتا، تو سچ کہتا ہے، میں نے کبھی تم کو پوچھا بھی نہیں، خیر ولکنکم ضیف، تم لوگ پھر بھی مہمان ہو، میرا خیال ہے کہ میں مہمانوں کا احترام کروں، اسی لیے میں نے تمہارے لیے خوراک بنایا ہے، کھانا پکایا ہے، تم مگر سب آ جاؤ، کوئی غیر حاضر نہ رہے۔ انہوں نے کیا کیا؟ رسول اللہ کو بٹھایا بستروں پر کہ تو بستروں کو سنبھال لے، ہم دعوت کھانے جا رہے ہیں۔ حضور کو بسترا سنبھالنے کے لیے بٹھایا، سمجھا کہ دعوت ہماری ہو رہی ہے، انہوں نے سمجھا۔ حضور کو کہا کہ تم بسترے سنبھالو اور ہم دعوت کھا کے آئیں گے۔ جب یہ ایک ایک کر کے اندر داخل ہوئے اور بحیرہ نے حضور کو نہیں دیکھا اور ان کے اندر وہ صفت نہیں دیکھی جو نبی میں ہونی چاہیے، اور ان کے اوپر بدلی کا سایہ نہیں دیکھا، تو کہنے لگے دیکھو اے قریش، میں نے کہا ہے کہ کوئی پیچھے مت چھوڑو۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ پیچھے کوئی نہیں ہے، صرف ایک بچہ چھوڑ کے آئے ہیں، نوجوان، وہ ہم سب میں عمر میں چھوٹا ہے، وہ ہم نے وہاں حفاظت کے لیے رکھ دیا ہے کہ ہمارے اسباب کی حفاظت کرے۔ اس نے جواب دیا لا تفعلوا، ایسا مت کرو، ادعوہ، جاؤ اس کو بھی بلاؤ۔ چنانچہ حضور کو بھی لایا گیا، قوم کے ساتھ اس کو بٹھایا، اور کھانا کھانے کے بعد اب اس نے سوال پوچھا کہ بتاؤ، میں قسم دے کے تم سے پوچھتا ہوں کہ جو کچھ میں پوچھوں صحیح صحیح جواب دو۔ کہا بہت اچھا، پوچھو۔ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اسألک بحق اللات والعزی، میں تمہیں لات اور عزیٰ کا واسطہ اور قسم دے کے پوچھتا ہوں کہ جو کچھ میں پوچھوں تو مجھے صحیح جواب دے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا لا تسألنی باللات والعزی شیئا، لات اور عزیٰ کا قسم دے کر مجھ سے کچھ مت پوچھنا، کیونکہ میں لات اور عزیٰ کا قسم کبھی نہیں کھاتا، اور وہ باطل چیزیں ہیں، میں ان کو مغلوط سمجھتا ہوں۔ یہ امتحان لینا تھا بحیرہ کو، امتحان سرکار کا لے لیا۔ پھر کہا، آپ نے فرمایا سلنی ما بدا لک، پوچھو، اب جو پوچھنا ہے پوچھو۔ کچھ باتیں پوچھی انہوں نے آپ کے حالات کے بارے میں، تو حضور نے ان کو جو جواب دیا تو دیکھا کہ یہ وہی باتیں ہیں جو میں نے کتاب کے اندر پڑھی ہیں۔ پھر قریش سے کہا کہ اے قریش اور اے ابو طالب، بتاؤ یہ لڑکا تمہارا رشتے میں کیا ہے؟ جواب دیا میرا بیٹا۔ کہا نہیں، یہ تیرا بیٹا نہیں ہو سکتا، یہ یتیم ہوگا۔ کہا ہاں میرا بھائی کا لڑکا ہے۔ کہا پھر بھائی کہاں ہے؟ کہا بھائی وفات پا چکا ہے۔ ماں کہاں ہے؟ ماں بھی وفات پا چکی ہے۔ کہا تو سچ کہتا ہے، اب میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ تم ان کو واپس لے جاؤ، اب آگے قدم مت رکھنا، اس اپنے بھتیجے کو آگے مت لے جاؤ، کیونکہ قریش، اے قریش کی جماعت،
یہودی اس بچے کے دشمن ہوں گے. وہ انتظار میں تھے کہ یہ نبی پیدا ہو تو ہمارے اندر پیدا ہو. اب جب وہ دیکھیں گے کہ نبی قریش میں پیدا ہوا ہے تو کہیں اس بچے کو نقصان نہ پہنچا دیں، اس لیے تم اس کو یہیں سے واپس لے جاؤ. اور چنانچہ بحیرہ راہب کے کہنے پر حضرت ابو طالب نے اور قافلے والوں نے اپنا وہی اسباب و سامان اونے پونے کر کے بیچ دیے اور پھر واپس ہوئے. اور یہ جا رہے تھے اور بحیرہ کھڑا سرکار کو دیکھ رہا ہے اور جناب محبت میں کہہ رہا ہے ربود عقل و دلم را جمال عربی، ربود عقل و دلم را جمال عربی، بزیر ہر خم زلفاش ہزار بلعجبی، بزیر ہر خم زلفاش ہزار بلعجبی. ایک عربی نوجوان آئے اور میرا دل اپنے ساتھ لے گئے. ہزار علم و ادب داشتم من خواجہ، میں نے اپنے کو بڑا عالم سمجھا تھا کہ مجھ سے بڑھ کر کوئی عالم نہیں. ہزار علم و ادب داشتم من خواجہ، کنو کے مست و خرابم سلائے بے ادبی. لیکن اس نوجوان کو دیکھ کر کے میں سارا علم بھلا دیا میں نے اپنا، میرا سارا ادب کم ختم ہو گیا، میں دیوانہ بن گیا. رواں شدہ بز چشم منو گواہی داد. اور اے لوگوں سنو، تم جا رہے ہو میرا گواہی سن لو. ھذا سید العالمین، ھذا سید المرسلین، ھذا رسول رب العالمین، ھذا الذی بعثہ اللہ تعالی رحمتا للعالمین. سنتے جاؤ اے قافلے والو، یہ ہے تمام جہان کے سردار تمہارے ساتھ، یہ تمام رسولوں کے سردار ہیں، یہ رب العالمین کے رسول ہیں، یہ رحمت للعالمین ہیں. عزیزان محترم، اس طریقے سے یہ قافلہ پھر دوبارہ واپس ہوا مکہ معظمہ میں. عشق محبوب خدا اے دل جسے حاصل نہیں، عشق محبوب خدا اے دل جسے حاصل نہیں، لاکھ مومن ہو مگر ایمان میں کامل نہیں، لاکھ مومن ہو مگر ایمان میں کامل نہیں. یہ قریبی ہے خدا کی ہوں جو مداح ہے نبی، یہ خدا کی مہربانی ہے جو اس عاجز کی زبان سے وصف محمد آپ سن رہے ہیں. یہ قریبی ہے خدا کی ہوں جو مداح ہے نبی، ورنہ میرا منہ تو وصف پاک کے قابل نہیں، ورنہ میرا منہ تو وصف پاک کے قابل نہیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، یہدی بہ اللہ
من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. عزیز محترم، یہ چند شکستہ الفاظ بارگاہ رسالت میں بطور نذرانہ ہم نے پیش کی. اللہ تعالیٰ اس مجلس کے صدقے میں ہم سب کی گناہوں کو معاف کر دے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس ملک پر اپنی رحمت نازل فرمائے. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے دلوں کے اندر محبت اور محبت پیدا فرمائے اور ہر قسم کی عداوت، دشمنی، حسد، کینے سے اللہ تعالیٰ ہمارے قلوب کو صاف فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب پاک کے صدقے میں جتنے بھی ہم میں تنگ دست ہیں انہیں خوشحال بنا دے. جتنے خوشحال خدا کے بندے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو ایماندار، باعمل، پابند صوم و صلاۃ کر دے. اور جتنے بے روزگار ہیں خدایا ان کو روزگار حلال نصیب فرما. جتنے بے اولاد خدا کے بندے ہیں خدایا ان کو سب کو صاحب اولاد کر دے. اور اے اللہ جو مقروض ہوں ان کو قرض کے بوجھ سے آزاد کر دے. اے اللہ ہم سب کے قلوب کے اندر اپنے حبیب پاک کی محبت عطا فرما اور اپنی محبت اور عشق ہمیں نصیب فرما. الہ العالمین، اے رب جلیل، جب تک زندہ رہیں کتاب و سنت پر ہمارا عمل رہے اور جب اس دنیا سے رخصت ہو جائیں، دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آ جائے تو الہ العالمین ہماری زبان پر کلمہ پاک جاری رہے اور دل نور ایمان سے روشن رہے. اے اللہ تیرے گھر میں بیٹھے ہیں، مبارک رات ہے اور تیرا وعدہ ہے کہ بندہ جب ان سے مانگتا ہے تو میں اس کی سنتا ہوں اور جو مانگتا ہے وہ دے دیتا ہوں، دعاؤں کو قبول کرتا ہوں. خدا بندہ ہم گنہگار بھی یہی آس لگائے آئے ہیں اور اسی امید کے آئے ہیں کہ ہماری بھی دعاؤں کو قبول فرما. ہمیں نہ دیکھ، اپنی دریائے رحمت کو دیکھ، اپنے نبی رحمت کو دیکھ. خدا بندہ تیری ذات بے نیاز ہے، تو ہمیں